ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے اور جنوبی پنجاب کا سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہاں سرائکی اکثریت میں ہے۔ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ بقیہ تحصیلوں میں صدر ملتان، تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیروالا شامل ہیں۔ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استھان چار کہتے ہیں، یوں اس کا نام مالی استھان پڑ گیا جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان، مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ سکندر بن فیلقوس کے زمانہ میں یہ مالی قوم کا دارالخلافہ تھا۔ اسی مالی قوم کی نسبت سے اس کا نام مالی تان پڑا۔ جنرل کنگھم کی رائے میں ملتان کی وجہ تسمیہ مول دیوتا یعنی سورج کا مندر ہے۔ 714 عیسوی میں جب محمد قاسم ثقفی نے اس شہر کو فتح کیا تو وہ مندر موجود تھا۔ بلازری متوفی 875 عیسوی نے بھی سورت کے بت کا ذکر کیا۔ ابن ہرقل 976 عیسوی میں کہتا ہے کہ بت آدمی کی شکل کا تھا۔ اس کے بعد جب قرامطاہا کا عمل دخل ہوا تو مندر کی جگہ مسجد بنائی گئی 5، لیکن اس مندر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل مسیح میں جہلم اور گجرات کی فتح کے بعد سکندر کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی، یہاں ملوئی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئیں تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکما کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا، اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا کہ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت چھوٹی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایا تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک۔ ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ آزادی کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کی بہت اہمیت حاصل ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے۔ ملتان کے بارے میں جس ہستی نے یہ لافانی شعر کہا وہ ہستی خود کیا تھی۔ اس کا اپنا مقام اور مرتبہ کیا تھا اور اس نے انسانیت کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دیں، اس بات کی تفصیل کے لیے ایک مضمون نہیں بلکہ کئی کتب کی ضرورت ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی شخصیت اور خدمات بارے کچھ کتابیں مارکیٹ سے تو مل جاتی ہیں مگر ان میں مذکور مضامین کی حیثیت سطحی ہے۔ ذکریہ کو نئے سرے سے جاننے اور نئے سرے سے دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ غوث العالمین شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی 27 رمضان 566 ہے۔ حضرت مخدوم وجیہہ الدین محمد غوث کے ہاں پیدا ہوئے۔ صغیر سنی میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کی حالت میں تعلیم اور تربیت کے مراحل طے ہوئے اور عین جوانی میں عازم سفر سلوک بنے۔ بغداد پہنچ کر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ سہروردی سے نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کو ملتان پہنچ کر دین کے لیے کام کرنے کی تلقین فرمائی۔ ملتان میں ان دنوں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور پرالاد جی خود تو موحد تھے اور خدا کا انکار کرنے
والے اپنے بادشاہ باپ سے جنگ بھی کی مگر پر حلت جی کی وفات کے سینکڑوں سال بعد ان کے مندر پر بت پرست غالب آ گئے اور پرالاد جی کا مندر ہندو مذہب کا مرکز بنا ہوا تھا ملتان پہنچ کر اپنے تبلیغ شروع کر دی پرالاد مندر کے متولیوں کے غیر انسانی رویوں سے نالا لوگ جوک در جوک حضرت کی خدمت میں پہنچ کر حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے اپنے شروع میں مدرسہ الاسلام قائم کیا اور بعد میں اسے دنیا کی سب سے بڑی پہلی اقامتی یونیورسٹی کی حیثیت دی اپنے تعلیم کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج دین سکھانے کے لیے کسی نے بستر اور کسی نے کلاشنکوف اٹھا لی ہے اس کے مقابلے میں حضرت بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا یہ غور طلب ہے